السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ لائق تعریف و رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں شادی اور نکاح کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی نے ایک خوشی کا یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم سب ایک نو مسلم بھائی دانش کے نکاح کی تقریب میں شریک ہوئے ہیں۔ یقیناً دولہا دلہن اور ان کے رشتہ دار قابل مبارکباد ہیں، لیکن آپ سب بھی قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کسی عام نکاح کی محفل میں شریک نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک مجاہد کے نکاح میں شرکت کر رہے ہیں۔ ایک ایسا مجاہد جس کو بینک کی منیجری کی نوکری چھوٹ جانے کا بھی خطرہ تھا، اپنے خاندان والوں کے ہاتھوں قتل بھی ہو جانے کا خطرہ تھا۔ ان خطرات سے بے خوف ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا، قانونی طور پر اعلان بھی کیا اور کاغذی کارروائی بھی مکمل کی۔ دانش نے 1 سال پہلے اسلام قبول کر کے لا الہ الا اللہ کی گواہی تو دی ہی، لیکن آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کا حق بھی ادا کیا، یعنی اپنا نکاح مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کر کے تمام پیدائشی مسلمانوں کو شرمندہ کر دیا۔ یہ کارنامہ خود اسلام قبول کرنے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ آپ شاید حیران ہوں گے، بلکہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے زیادہ اہم نکاح کیسے ہو گیا؟ یاد رکھیے، کلمہ پڑھنا ایک زبانی فعل ہے، جبکہ عمل کا وقت آتا ہے تو کس نے کتنا سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے اس کا ثبوت سامنے آ جاتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد بھی غیر مسلم تھے۔ ریڈی، راؤ، ورما، شرما، شودر اور برہمن یا ویش یا شتری، یہ سب ہم ہی تھے۔ ہمارے آباء و اجداد نے برہمن واد کے قائم کردہ ذاتی سسٹم جو انسانوں کو اونچ نیچ، اعلیٰ ادنا، پاک اور ناپاک میں تقسیم کرتا ہے، ایسے غیر انسانی عقائد کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں ہمارے پرکھوں نے اسلام قبول کیا،
ان عظیم ہستیوں کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ہمارے باپ دادا نے ان بزرگوں کے دعوتی مشن کو جاری رکھنے کے بجائے ان کے انتقال کے ساتھ ہی ان کی قبروں پر شرک کے وہ تمام دھندے شروع کر دیے جو اسلام لانے سے پہلے مندروں میں ہم کیا کرتے تھے۔ ہمارے صرف اشروق بدلے، ہم نے کلمہ، درود اور سلام ضرور پڑھنے شروع کر دیے، لیکن ہمارے رسم و رواج، ہمارے عادات و اطوار، ہمارے خوشی اور غم کے مواقع پورے کے پورے وہی رہے۔ تمام رسم و رواج میں سب سے اہم شادی تھی، وہ جوں کی تو رہی، بس فرق یہ رہا کہ 7 پھیرے لینے کے بجائے قاضی کو بلا لیا اور کچھ منتر پڑھوانے کی جگہ کچھ قرآن و حدیث اور دعائیں پڑھوا لی۔ ہماری شادیوں کو آئیڈیل وہی اوتار رہے جن کی شادیاں مشرکانہ سماج کا ماڈل ہیں۔ سیتا جی کی شادی میں سونا، چاندی، جانور، پیسہ، سامان ضروریات کے ساتھ ساتھ جہیز میں ہریجن، غلام، مرد اور عورتیں دی گئی تھی۔ یہ جہیز ہم نے باقی رکھا۔ لارڈ شیوا کی بارات ہندو شاستروں کے مطابق اس کائنات کی سب سے بڑی بارات تھی۔ اس میں تمام بھگوان، رشی، انسان اور ان کے ساتھ جنگلوں سے شیر، ہاتھی اور گھوڑے سارے شریک ہوئے تھے۔ اب ہم اتنے ہجوم کو تو خیر جمع نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ کر لیا کہ 500 ہزار باراتی شادی کے موقع پر جمع کر لیے اور ان کی دلہن کے باپ کے خرچے پر ضیافت کروا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ شادی میں ایک دھوم دھڑاکا، ایک جشن پوشیدہ ہے۔ یہ کئی چھوٹی اور بڑی رسموں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ شادی کا ہندی لفظ وواہ ہے۔ ان ہنگاموں کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے کچھ خطرناک عقائد چھپے ہوئے، جیسے شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، اٹوٹ بندھن، جنم جنم کا ساتھ، جس گھر میں ڈولی جائے وہاں سے ارتھی اٹھے، یعنی جس گھر میں بیاہ کر بیٹی کو ڈولی میں بھیج دیا جائے اس گھر کو چھوڑ کر وہ کبھی واپس نہ آئے، مرنے پر وہیں سے اس کی ارتھی یعنی جنازہ اٹھے۔ ظاہر ہے اگر یہ عقیدہ ہوگا تو فطرتاً آدمی یہی چاہے گا کہ جتنی شاندار طریقے سے خوشیاں منائی جا سکتی ہیں منا لو۔ حرام حلال کی پرواہ کرنے ساری زندگی پڑی ہے، قرضے لو، دھوکہ دو یا بھیک مانگو، لیکن شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے، کیونکہ شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے۔ دوسری مجبوری یہ بھی تھی کہ منوسمرتی کے مطابق مشرک سماج میں ہزاروں بلکہ لاکھوں ذاتیں ہوتی ہیں جن کو جاتیاں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام برہمن کے تحت ہوتی ہیں۔ برہمن کے بعد ویش، شتری، پھر شودر ہوتے ہیں جن کو آج دلت، آدیواسی، OBC، BC، شیڈول کاسٹ وغیرہ وغیرہ میں بانٹ دیا گیا ہے۔ پھر برہمن میں بھی اور دوسری تمام ذاتوں میں بھی سینکڑوں چھوٹی بڑی ذاتیں ہوتی ہیں۔ کوئی لڑکی اپنی جاتی کے باہر بیاہی نہیں جا سکتی۔ اخبارات کے صفحات پر دیکھیے ذاتوں پر کتنا زور دیا جاتا ہے۔ برہمن کسی بھی ذاتی میں شادی کر سکتا ہے یا کسی بھی ذاتی کی عورت کو دیوداسی کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، لیکن کوئی نچلی ذات کی لڑکی یا لڑکا اپنے سے اونچی ذات میں شادی نہیں کر سکتا۔ خود ان کی اپنی مخصوص ذاتی بھی چونکہ بے شمار ذاتیاں ہوتی ہیں، کوئی اپنی مخصوص ذاتی کو چھوڑ کر دوسری اپنی ہی ہم وزن ذاتی میں بھی شادی نہیں کر سکتا۔ اگر کر لے تو سماج قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس سے نحوست آتی ہے۔ اس نحوست کو دور کرنے کے
کفارے کے طور پر لڑکی کو کسی جانور یا درخت سے شادی کرنی پڑتی ہے۔ مشہور فلم اداکار امیتابھ بچن کے بیٹے ابھیشیک کی شادی میں ساری دنیا نے یہ تماشا دیکھا کہ ان کی بہو ایشوریہ رائے جو الگ ذات کی تھی، انہیں امیتابھ کے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے پہلے ایک درخت سے شادی کرنی پڑی۔ کہیں ایسی شادیاں کتوں سے، کہیں بلیوں یا ہاتھیوں سے کی جاتی ہے۔ مدت کا تعین ان کی کنڈلی کے مطابق کیا جاتا ہے، اس لیے آج کل کی جو تعلیم یافتہ نسل ہے جو ان خرافات کو نہیں مانتی، اپنی شادی کے اشتہار میں یہ واضح طور پر لکھتی ہیں کہ ریلیجن نو بار، کاسٹ نو بار، یعنی مذہب یا ذاتی کی کوئی قید نہیں ہے۔ نئی نسل منوسمرتی کے ان اصولوں کو توڑ کر بہت تیزی سے باہر نکل رہی ہے، کیونکہ ہر ذاتی میں اچھے لڑکوں کی کمی ہوتی ہے۔ جب مارکیٹ میں سپلائی کم ہو اور ڈیمانڈ زیادہ ہو تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، بلیک مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اچھے لڑکے کسی بھی سماج میں کم ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ رشوت دینی لازمی ہے۔ یہاں سے جہیز اور ہنڈا یعنی جوڑے کی رقم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہنڈا اور جہیز دے کر اچھے لڑکوں کو خرید لینا ہر لڑکی کے باپ کی مجبوری ہو جاتی ہے، اور ہر لڑکے کی ماں اور باپ زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی حرص اور لالچ میں پڑ جاتے ہیں۔ جہیز دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مشرک سماج میں باپ کی وراثت سے بیٹی کا حصہ اس کی شادی کے وقت ہی دے دیا جاتا ہے، اس لیے باپ کی کل جمع پونجی کا کنڈلی نکالتے وقت ہی حساب کر لیا جاتا ہے، بلکہ پہلے سے ہی معلوم کر لیا جاتا ہے کہ بیٹی کے حصے میں کیا آئے گا۔ اسی کو دیکھ کر ہی کسی کے گھر رشتہ بھیجا جاتا ہے۔ جو نچلی ذاتیں ہوتی ہیں، جن کی اکنامک کنڈیشن بہت خراب ہوتی ہے، وہاں جب لڑکے والوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ باپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ لوگ جہیز کی ایک فہرست بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ غور فرمائیے، کیا آج مسلمان اسی مشرک رسم کو مکمل طور پر نہیں اپنا چکے ہیں، جسے یہ لوگ بے غیرتی اور ڈھٹائی سے لڑکی والوں نے خوشی سے دیا کہہ کر ڈرامہ کر رہے ہیں؟ دراصل وہ انہیں اپنے باپ دادا کی اسی مشرک دھرم سے ملی ہے۔ یہاں سے پھر ایک اور رسم جنم لیتی ہے۔ جلد سے جلد سماج میں یہ اعلان کر دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اس لڑکے کو ہم نے خرید لیا ہے، ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ بات چیت ہو جانے کے بعد کوئی زیادہ جہیز کا آفر دے دے تو لڑکے والوں کی نیت بدل سکتی ہے۔ اس لیے لڑکی والے دھوم دھام سے منگنی کر ڈالتے ہیں، لڑکے کو انگوٹھی پہنا دیتے ہیں تاکہ جو بھی دیکھے سمجھ جائے کہ یہ بکرا فروخت ہو چکا ہے۔ پھر شادی کے دن کا کھانا، چونکہ ان کے پاس ولیمہ نہیں ہوتا، اس لیے دونوں مل کر شادی کے دن کھانا کھلاتے ہیں، اس کو بارات کہا جاتا ہے۔ ایک اہم بات یہ نوٹ کی جائے کہ لڑکے والوں کے مہمانوں کے کھانے کا پیسہ لڑکی والے دیتے ہیں، اور لڑکی والوں کے مہمانوں کے کھانوں کا خرچہ لڑکے والے دیتے ہیں۔ اس لیے لڑکے والے اپنے زیادہ سے زیادہ مہمان لے آتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے 500، 800 یا 1000 آدمی ہوں گے، جبکہ لڑکی والے پریشر میں ہوتے ہیں، وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی لڑکے والے خود فکس کرتے ہیں کہ لڑکی والے کتنے مہمانوں کو لائیں۔ کیا مسلمانوں میں آج یہ رسم من و عن اسی طرح نہیں چل رہی ہے؟ مشرک سماج میں شادی کا تصور ایک کنیا دان کا تصور ہے۔ کنیا یعنی لڑکی، دان یعنی خیرات۔ لڑکی کو جہیز اور ہنڈے کے ساتھ دان کر دیا جاتا ہے۔ جہاں ڈولی جائے وہیں سے ڈولی اٹھے گا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ اس کو جہیز اور شادی کے اخراجات کی شکل میں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے دیا جا چکا ہے، اب اسے باپ کے مرنے کے بعد واپس آ کر پھر سے مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔
اور جو کچھ جہیز اسے ملتا ہے وہ اس کی نہیں بلکہ اس کے شوہر کی ملکیت یا پراپرٹی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اخبارات میں جہیز کی وجہ سے خودکشی یا قتل کے واقعات کے تفصیل میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ شوہر مزید جہیز کا مطالبہ کر رہا تھا۔ عورت کے دماغ میں شادی کو اٹوٹ بندھن یا جنم جنم کا رشتہ کے طور پر بٹھانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب شوہر چاہے ظالم ہو یا شرابی ہو یا زانی ہو، جوئے باز ہو کہ دھوکے باز ہو، بوڑھا ہو کہ بیمار، عورت کو اسی کے ساتھ رہنا ہے، اسی کے گھر مرنا ہے۔ اگر شوہر مارے تو اسے مار کھانی ہے، کیونکہ منوسمرتی کے مطابق عورت کو اگر شوہر مارتا ہے تو عورت کے پچھلے جنم کے جو پاپ ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ مرد کا ایک تھپڑ عورت کے ایک ایک پاپ کو دھو ڈالتا ہے، حتیٰ کہ مرد کے ہاتھوں عورت کی موت بھی ہو جائے تو یہ قابل تعزیر جرم نہیں ہے۔ اگر کسی دوسری ذاتی کے مرد کے ہاتھوں اس کی بیوی کا قتل ہو جائے تو اس کی باز پرس کی جا سکتی ہے، لیکن اگر برہمن کے ہاتھوں بیوی مر جائے تو برہمن کو سزا نہیں دی جا سکتی، بلکہ بیوی کو اگلے جنم میں بہت اچھے انعام کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو بناؤ سنگار سب کچھ ترک کر دینا فرض ہے۔ وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی، وہ ایک منحوس عورت تصور کی جاتی ہے۔ کسی خوشی کی تقریب میں اس کے جانے سے وہاں بھی نحوست وارد ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے گھر کے آنگن میں کمرہ بنا کر رہے لیکن خود اپنے گھر میں داخل نہ ہو۔ کچھ راجستھان کی ذاتیں ایسی ہیں جن میں عورت کو ستی کر دیا جاتا تھا، یعنی جلا دیا جاتا تھا، تاکہ نہ وہ زندہ رہے اور نہ کسی مرد کی نظر میں آئے، کیونکہ اگر ایسی عورت کی ہمدردی میں کسی مرد نے آگے بڑھ کر اس عورت کو سہارا دے دیا تو اس مرد چاہے تو عورت کو چھوڑ سکتا ہے لیکن عورت خلا نہیں لے سکتی، کیونکہ شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے۔ کیا پیدائشی مسلمانوں نے یہ رسمیں چھوڑی ہیں؟ کیا ان کے پاس آج بھی بیوہ سے مطلقہ سے شادی کرنا ایک عیب نہیں سمجھا جاتا؟ کیا اگر شوہر ظلم کرے تو لوگ عورت ہی کو قصوروار سمجھ کر اس پر لعن طعن نہیں کرتے؟ جہیز دینے کا حکم ہندو شاستروں میں موجود ہے۔ کہا گیا ہے کہ 3 قسم کی دچھنائیں گفٹ ہوتی ہیں، ایک بھگوان کے نام پر، ایک استاد یا پنڈت کو، تیسری دلہا کو جو دلہن والوں کی طرف سے دی جاتی ہے۔ یہ ایک مذہبی عقیدہ ہے کہ دلہا کو زیادہ سے زیادہ گفٹ دی جائے۔ کیا ہمارے مولویوں نے یہی کام نہیں کیا ہے کہ جہیز کو ہدیہ یا تحفہ دے کر سنت سے ثابت کر دیا؟ اب آئیے دیکھیے ان مسلمانوں کی طرف جن کے باپ دادا نے اسلام تو قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، لیکن کہاں تک انہوں نے محمد الرسول اللہ کو اپنا رسول مانا؟ شادی کی ایک ایک رسم آج تک وہی ہے جو اپنے پچھلے دھرم سے لے کر آئے تھے۔ بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ ان رسموں کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ ان کو اسلامائز کرنے کے لیے ان کے وہی مولوی آگے آئے جو کبھی پنڈت اور پجاری بن کر 7 پھیرے لگواتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ جہیز، بارات، فضول خرچیوں اور کئی رسموں کو خوشی سے عرف اور مباح کہہ کر نہ صرف جائز کر دیا بلکہ بنفس نفیس اس میں شرکت کر کے خوب پیٹ بھر کر کھا کر نکلتے ہوئے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ اسلام میں شادی کا دور دور تک کوئی تصور نہیں، صرف اور صرف نکاح کا ہے، اور جو نکاح کے طریقے کو نہ اپنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلہ فرما دیا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ مجھ سے نہیں، وہ مشرکوں کا ہو سکتا ہے، وہ نصرانیوں یا یہودیوں سے ہو سکتا ہے لیکن مجھ سے نہیں ہو سکتا۔
ہر اس عقیدے کو اسلام نے کچل دیا جس کی بنیاد پر عورت کے حقوق کی پامالی ہو سکتی ہے، جیسے جہیز، بارات، کھانا، جوڑے یا ہنڈے کی رقم۔ یہ سوشل بلیک میل ہے۔ خوشی سے دینے والے اس کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ اسلام نے اس بات کو مکمل رد کر دیا ہے کہ شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے۔ اگر عورت کو جہاں سرکشی پر طلاق دی جا سکتی ہے، وہیں عورت کو بھی حق ہے کہ اگر مرد اس کے لائق نہ ہو تو وہ فوری خلا لے کر اپنی زندگی نئے سرے سے کسی اور کے ساتھ شادی کر کے شروع کر سکتی ہے۔ نکاح کا تصور یہ ہے کہ لڑکی کے باپ یا بھائی کا 1 روپیہ بھی خرچ نہ ہو، نہ جہیز پر اور نہ ضیافت پر۔ الٹا یہ کہ مرد کو مہر ادا کرنا ہے۔ مہر عورت کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ جو حق عورت کو دیا گیا، آج مسلمان معاشرے نے وہ حق عورت سے چھین کر لڑکے کے باپ اور رشتہ داروں کو دے دیا، جو شادی کی بات چیت کے موقع پر خود فکس کرتے ہیں۔ صرف مہر ہی نہیں بلکہ مہمانوں کی تعداد، جہیز اور ہنڈے کی مقدار بھی وہ فکس کرتے ہیں، اور لڑکی والے مشرک سماج کی طرح خاموشی سے مال لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مہر ادا نہیں کیا اور مہر ادا کرنے کی نیت بھی نہیں رکھی، وہ زانی کی موت مرا۔ مہر نقد ادا کیا جائے۔ جہیز یا کھانے پر اگر کوئی باپ خرچ کر بھی رہا ہے تو یہ جائز نہیں، لیکن وہ اگر اپنی ضد پر کر رہا ہے تو اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے مرنے کے بعد لڑکی کو باپ کی وراثت سے پورا حق ملے گا۔ اگر بھائیوں نے دینے سے انکار کیا تو ایک بہت بڑے حرام کے مرتکب ہوں گے۔ اسی طرح عورت کو کسی بھی کلمہ گو سے شادی کی اجازت ہے۔ اسلام میں کوئی ذاتی ہے، نہ کوئی اونچا ہے اور نہ نیچا۔ ہاں، کفو کے احکام ہیں، مگر ان کا تعین ذات کی بنیاد پر نہیں۔ میرے بھائیوں، نکاح ایک ایسا طریقہ ہے جس کو اگر امت مسلمہ پیش کرے تو پورے ہندوستان کی غربت و افلاس نہ صرف دور ہو سکتے ہیں بلکہ کروڑوں غیر مسلموں کے پاس اسلام کی ایک شاندار دعوت پہنچ سکتی ہے۔ آج مسلمانوں کی غربت و افلاس کا اہم سبب یہی ہے کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھا لیکن اپنے پرکھوں کا طریقہ نہ چھوڑا۔ اس لیے آج ہندوستان میں ان کو شودروں کے بعد کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ یہ جہیز، یہ مگنی، یہ نقد رقم یعنی ہنڈا اور یہ کئی سو مہمانوں کا کھانا چھوڑ دیں تو ان کی بیٹیاں فاطمہ، ام کلثوم اور امہات المومنین کی طرح رخصت ہوں گی۔ نہ ماں باپ کو گھر بیچنا پڑے گا، نہ لڑکیوں کے بھائی کنگال ہوں گے، اور نہ انہیں اپنی شادی میں کسی اور گھر پر وہی ڈاکہ ڈالنا پڑے گا جو ڈاکہ ان کے بہنوئی نے ان کے گھر پر مارا ہے۔ بھائیو، آخری بات یہ ہے کہ یہ لعنت سالہ سال سے نہیں صدیوں سے چل رہی ہے۔ مہارانی جودھا بائی کی لائی ہوئی رسمیں آج ہر امیر نے اپنا لی ہے۔ ان کی وجہ سے یہ لعنت میڈیم کلاس اور پور کلاس میں چلی آئی ہے۔ اس پر خطبے بہت ہو چکے، تقریریں اور تحریریں بہت ہو چکی، تبصرے بہت ہو چکے۔ ان کو روکنے کا ایک طریقہ جو اسلام نے دیا ہے وہ کبھی اپلائی نہیں کیا گیا۔ اور وہ جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو دل سے نفرت کرے۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد پھر ایمان باقی ہی نہیں رہتا۔
اس کے مطابق اگر کسی ایسی شادی کی دعوت آئے جس میں وہی مشرکوں کے رسم و رواج یعنی منگنی، بارات، جہیز وغیرہ ہیں تو اس دعوت نامے کو اس کے سامنے ہی پھاڑ دیں، زبان سے کہیں کہ میں کسی ایسی شادی میں نہیں آ سکتا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے طریقے کے خلاف ہے۔ یہ بھی کہیں کہ آج تک یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، میں استغفار کرتا ہوں۔ اگر وہ مروت یا لوگ کیا کہیں گے کہ خوف سے دعوت نامہ قبول کرتا ہے، زبان سے کچھ نہیں کہتا، جا کر کھانا کھا کر اور مبارک باد بھی پیش کر کے آتا ہے، تو یہ جان بوجھ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنے پرکھوں کے دھرم کو زندہ کرنے والی حرکت ہے۔ اس کے بعد پھر ایمان باقی نہیں رہتا۔ تو آج کے درس میں شادی اور نکاح کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔